اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کنڈیشنل سینٹنسز کے متعلق۔ کنڈیشنل سینٹنسز کو اردو میں شرطیہ جملے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس قسم کے جملوں کے اندر لفظ if یعنی اگر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو نتیجتاً ویسا ہوگا۔ مثال کے طور پر ان مختلف قسم کے جملوں کو مل کر پڑھتے ہیں جن کے اندر لفظ if کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ ہے کنڈیشنل سینٹنسز۔ تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے if it rains the grass gets wet، یعنی اگر بارش ہوتی ہے تو گھاس بھیگ جاتی ہے۔ اب اگلا جملہ if it rains today you will get wet، یعنی اگر آج بارش ہوئی تو تم بھیگ جاؤ گے۔ ممکن ہے یہ جملہ کسی ایسے شخص سے کہا جا رہا ہے جو کہ ابھی سفر کر رہا ہے، اس کے پاس چھتری نہیں ہے اور بارش کا خاصا امکان ہے کہ اگر بارش ہوئی تو وہ بھیگ جائے گا۔ جبکہ اس سے پچھلے جملے میں جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ if it rains the grass gets wet، اس جملے کے اندر اس انداز میں بات کی گئی ہے کہ جب بھی ایسا ہوگا تو نتیجتاً ویسا ہوگا، یعنی کہ اس جملے کے اندر ایک حقیقت کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اسی جملے کو اس انداز میں کہا جائے کہ if it rains we get wet، یعنی اگر بارش ہوتی ہے تو ہم بھیگ جاتے ہیں، یعنی یہ جملہ ایک حقیقت پر مبنی ہے، یعنی اگر ہم بارش ہو رہی ہو اور ہم اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو ہم یقیناً بھیگ جائیں گے۔ تو اس قسم کے جملے جو کہ حقیقت پر مبنی ہو، یعنی ان میں کسی زندگی کی حقیقت کے متعلق بات ہو رہی ہو، تو پھر اس میں لفظ if کی جگہ لفظ when کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن لفظ when کا استعمال صرف اسی قسم کے جملے میں کیا جاتا ہے، یعنی جس میں زندگی کی کسی خاص حقیقت کے متعلق بات ہو رہی ہو۔ مثال کے طور پر اگر برف کو گرم کیا جائے تو وہ پگھل جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اب اگر اس جملے کو پڑھا جائے تو یہ ہو گیا when it rains we get wet، یعنی جب بارش ہوتی ہے ہم بھیگ جاتے ہیں۔ تو جب لفظ we کا استعمال کیا گیا تو اس کے ساتھ ہم نے لفظ get کا استعمال کیا، یعنی اس کے آخر میں لیٹر s کا اضافہ نہیں کیا گیا، کیونکہ لفظ we جو ہے یہ پلورل ہے، یعنی یہاں ایک سے زیادہ لوگ اپنے متعلق کوئی بات بتا رہے ہیں اور وہ اپنے نام کی جگہ we کا پروناؤن استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سبجیکٹ پلورل ہوتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ چیزیں یا لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ جو ورب کی فارم استعمال کی جاتی ہے وہ بیسک ہوتی ہے، جبکہ اس سے پہلے the grass کے ساتھ gets کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ the grass جو ہے یہ سنگولر اینٹی کے طور پر استعمال کی گئی تھی، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ the grass کا لفظ جو ہے یہ تھرڈ پرسن سنگولر کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ تو سنگولر یعنی واحد شخص یا چیزوں کے ساتھ جو ورب استعمال کیا جاتا ہے وہ سمپل پریزنٹ فارم میں ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ کہلایا جاتا ہے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ، اور درست جملے بنانے کے لیے ہمیں سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگلے جملے میں جیسے کہ ہم نے دیکھا وہاں بھی اٹ کے بعد لفظ رینز کا استعمال کیا گیا ہے۔ رینز ایک ورب ہے اور اس کے آخر میں بھی لیٹر ایس کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ بھی سمپل پریزنٹ فارم کے اندر ہے، کیونکہ اس سے پہلے آنے والا سبجیکٹ یعنی لفظ اٹ یہ بھی تھرڈ پرسن سنگولر ہے۔ تو سنگولر الفاظ کے ساتھ ورب کی جو فارم استعمال کی جاتی ہے یہ ہوتی ہے سمپل پریزنٹ فارم۔ لیکن جیسے کہ اس جملے کے دوسرے حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سبجیکٹ یو جو ہے اس کے بعد جو ورب استعمال کیا گیا ہے گیٹ، یہ بیسک فارم کے اندر ہے، کیونکہ لفظ یو جو ہے اسے سنگولر اور پلورل دونوں ہی کی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی تم یا پھر تم سب، لہٰذا اس کے ساتھ پلورل والا فارمولا اپلائی ہوتا ہے، تو یو کے ساتھ لفظ گیٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو جملہ درست نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر اس جملے کو اس طرح سے پڑھا جائے if it rain today you will get wet، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ چلیے اب مل کر پڑھتے ہیں تیسرا جملہ if it rained you would get wet، یعنی اگر بارش ہوئی ہوتی تو تم بھیگ سکتے تھے۔ یہ جملہ جو ہے یہ یقیناً کسی ایسے شخص کے لیے کہا گیا ہے جو کہ بارش ہونے سے کچھ دیر قبل ہی
محفوظ جگہ پر پہنچ چکا ہو اور اس کے لیے کہا جا رہا ہو کہ اگر کچھ دیر پہلے بارش ہوئی ہوتی یعنی جب تم راستے میں تھے تو تم بھیگ سکتے تھے. تو اس جملے کے اندر جس سچویشن یا کنڈیشن یا پھر صورتحال کے متعلق بات ہو رہی ہے یہ ہائپوتھیٹیکل کہلائی جاتی ہے یعنی تصوراتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سچویشن یا یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا لیکن اس کے بارے میں ایک قسم کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر نتیجتاً ویسا ہوتا، یعنی یہ ایک ان ریئل سچویشن ہے. تو ان ریئل سے بھی یہی مراد ہے یعنی کوئی ایسی بات جو کہ سچ مچ نہ ہوئی ہو. اسی جملے کو اس انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے if it rained you would be getting wet، یعنی اگر بارش ہوئی ہوتی تو تم بھیگ رہے ہوتے. تو ان دو جملوں میں یہ فرق ہے کہ پچھلے جملے میں would get کے الفاظ کا استعمال کیا گیا تھا. would کا استعمال جب جملے میں کیا جاتا ہے یعنی کسی کنڈیشنل سینٹنس میں کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ورب موجود ہوتا ہے یعنی لفظ جیسے کہ اس جملے میں ہے لفظ گیٹ، وہ اگر اپنی بیسک فارم میں ہوتا ہے تو یہ بن جاتا ہے پریزنٹ کنڈیشنل. جبکہ اگر جملے کے اندر ایک کنڈیشنل جملے کے اندر یعنی کنڈیشنل سینٹنس کے اندر لفظ would کا استعمال کیا جائے اور اس کے بعد لفظ be کا استعمال ہو اور پھر اس کے بعد آنے والا ورب جو ہے وہ اپنی پریزنٹ پارٹیسپل فارم میں ہو یعنی اس کے آخر میں لیٹرز ing کا استعمال آتا ہو، تو پھر جملے کا یہ حصہ جس میں would be اور پھر ایک ورب اپنی پریزنٹ پارٹیسپل فارم میں موجود ہو، یہ حصہ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ کہلایا جائے گا پریزنٹ کنٹینیوس کنڈیشنل. تو اس طرح سے پریزنٹ کنڈیشنل یا پھر پریزنٹ کنٹینیوس کنڈیشنل کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جب کسی ان ریئل سچویشن کے متعلق بات کرنی ہو. اب دیکھتے ہیں اگلی اگزامپل if it had rained you would have gotten wet، یعنی اگر بارش ہو چکی ہوتی تو تم بھیگ چکے ہوتے. تو اس جملے میں بھی ایک ہائپوتھیٹیکل یعنی ان ریئل سچویشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ ہوئی ہی نہیں لیکن اس کے بارے میں صرف خیال کیا جا رہا ہے اور یہ خیال جو ہے یہ ماضی پر مبنی ہے کیونکہ یہاں پر had لفظ کا استعمال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ لفظ had کے ساتھ جو ورب استعمال کیا گیا ہے جیسے کہ یہاں ہے لفظ rained، یہ پاسٹ پارٹیسپل کے فارم کے اندر ہے. ورب کی ان تمام فارمز کو ہم اس سے پہلے ہی ٹینسز والی ویڈیوز میں اچھی طرح سے کور کر چکے ہیں. آپ اپنی یاد دہانی کے لیے ان ویڈیوز کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جملہ نہ صرف پاسٹ ٹینس کی طرف اشارہ کرتا ہے بلکہ پاسٹ ٹینس میں یعنی ماضی میں کسی ایسی صورتحال کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ ہوئی ہی نہیں تھی لیکن صرف یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو پھر نتیجتاً کیسا ہوا ہوتا. اب یہاں جملے کے دوسرے حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی لفظ would کا استعمال کیا گیا ہے لیکن اس کے بعد آ رہا ہے لفظ have اور پھر جو ورب استعمال کیا گیا ہے یہ اپنی پاسٹ پارٹیسپل فارم کے اندر ہے. تو جملے کا یہ حصہ پرفیکٹ کنڈیشنل کہلایا جائے گا یعنی would have اور ایک پاسٹ پارٹیسپل کا استعمال جو ہے یہ جملے کے اس حصے کو کیا بنا دیتا ہے؟ پرفیکٹ کنڈیشنل. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی ان ریئل سچویشن کے متعلق بات کرنے کے لیے پرفیکٹ کنڈیشنل کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں آخری جملہ if it had rained harder we would get a better crop today، یعنی اگر زیادہ تیز بارش ہوئی ہوتی یا ہو چکی ہوتی تو آج ہمیں بہتر فصل ملتی. اس جملے کے پہلے حصے میں لفظ had اور اس کے بعد ایک پاسٹ پارٹیسپل کا استعمال کیا گیا ہے یعنی لفظ rained جو ہے یہ پاسٹ پارٹیسپل فارم میں ہے. تو یہاں بھی ماضی کی صورتحال کے متعلق بات ہو رہی ہے اور وہ بھی ایک ان ریئل سچویشن ہے یعنی ایسا ہوا نہیں بلکہ صرف تصور کیا جا رہا ہے کہ ایسا اگر ہوتا. جبکہ جملے کے دوسرے حصے میں would اور پھر اس کے بعد لفظ get کا استعمال ہے یعنی لفظ get جو ہے یہ اپنی بیسک فارم میں ہے. اس کا مطلب ہے یہاں کون سے کنڈیشنل کا استعمال کیا گیا ہے؟ پریزنٹ کنڈیشنل کا، جسے ہم پہلے بھی ایک ایگزامپل میں دیکھ چکے ہیں. اس ایگزامپل کے اندر if it rained you would get wet، یہاں بھی پریزنٹ کنڈیشنل کا استعمال کیا گیا تھا. یعنی اس جملے کا آدھا حصہ جو ہے یہ ماضی کے متعلق اشارہ کر رہا ہے یعنی اس میں
पास्ट टेंस का इस्तेमाल है, जबकि इसके बाकी का जो हिस्सा है ये प्रेजेंट टेंस से ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ एक ही जुमले में दो किस्म के टेंसेस इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जुमले में दो किस्म के टेंसेस इस्तेमाल किए जाएं। तो ये थी कंडीशनल सेंटेंसेस की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स, और इन एग्जाम्पल्स के अंदर आपने देखा कि इनमें मुख्तलिफ किस्म की वर्ब फॉर्म्स इस्तेमाल की गई हैं, और इन मुख्तलिफ वर्ब फॉर्म्स के इस्तेमाल की वजह से बन जाती हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की मुख्तलिफ टाइप्स यानी किस्में। जैसे कि इस टेबल में यहाँ आप देख सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की मुख्तलिफ टाइप्स के मुतालिक बताया गया है, जैसे कि ज़ीरो कंडीशनल, टाइप 1 कंडीशनल, टाइप 2 कंडीशनल, टाइप 3 कंडीशनल और मिक्स टाइप कंडीशनल। इसके अलावा इस टेबल में हर किस्म की कंडीशनल की टाइप के सामने उसका यूजेज भी एक कॉलम में बताया गया है, यानी कि उसे कब इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगले कॉलम में बताया गया है कि इफ़ क्लॉज के अंदर कौन सा वर्ब टेंस इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ क्लॉज से मुराद है जुमले का वो हिस्सा कि जिसमें लफ्ज़ इफ़ का इस्तेमाल किया गया हो, और क्लॉज कहते हैं एक बड़े जुमले के छोटे हिस्से को जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब एक साथ मौजूद हों। और फिर इससे अगले कॉलम में बताया गया है कि मेन क्लॉज के अंदर वर्ब की कौन सी टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जुमले का वो हिस्सा जिसमें लफ्ज़ इफ़ का इस्तेमाल नहीं किया गया होता और वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के तौर पर जुमले के अंदर मौजूद होता है, उसे मेन क्लॉज कहा जाता है। क्लॉजेस के मुतालिक हम क्लॉजेस वाली वीडियो में तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने याद दहानी करनी हो तो उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर एक इफ़ क्लॉज मौजूद होता है, जबकि इफ़ क्लॉज के अलावा उसके अंदर एक मेन क्लॉज भी मौजूद होता है। जितनी भी एग्जाम्पल्स यहाँ हमने डिस्कस की, इन सब में आप देख सकते हैं कि यहाँ इनके अंदर एक इफ़ क्लॉज मौजूद है, और चूंकि ये इफ़ क्लॉज जो है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी इसे जुमले से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जुमले के से बाहर इसका कोई ख़ास मतलब नहीं रहता। और क्लॉजेस वाली वीडियो में हम सीख चुके हैं कि जब भी डिपेंडेंट क्लॉज को जुमले के शुरू में लिखा जाता है तो फिर उसके बाद कॉमा के निशान का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ इन तमाम एग्जाम्पल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि इफ़ क्लॉज के बाद, क्योंकि इफ़ क्लॉज को यानी एक डिपेंडेंट क्लॉज को जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा इसके बाद कॉमा के निशान का भी इस्तेमाल किया गया है। जबकि इन तमाम जुमलों के अंदर जुमले का जो दूसरा हिस्सा है ये मेन क्लॉज कहलाया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी अगर इसे जुमले से अलग करके भी देखा जाए तो ये एक मुकम्मल जुमला ही होता है। मिसाल के तौर पर पहले जुमले को देखते हैं, वी गेट वेट। ये एक मुकम्मल जुमले की हैसियत से जुमले से अलग करके भी लिखा जा सकता है। जबकि इफ़ इट रेन्स यानी अगर बारिश होती है, इसकी जुमले के बाहर कोई ख़ास हैसियत नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब समझ में नहीं आता पूरी तरह से, लिहाजा ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और इसे इफ़ क्लॉज भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर लफ्ज़ इफ़ का इस्तेमाल किया गया है। जबकि जुमले का जो दूसरा हिस्सा है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये क्या कहलाया जाएगा, ये है मेन क्लॉज। जबकि इस जुमले का डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो इफ़ क्लॉज कहलाया जाता है। तो अब हम अगली वीडियो में इस टेबल को तफसील से डिस्कस करेंगे। तो अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और कंडीशनल सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो के साथ साथ अच्छी तरह से पढ़ने, समझने और इन जुमलों को लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।